اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ آیت نمبر 72 سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور سورہ بقرہ کا پہلے پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا، یہ 9واں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے جو بات آگے چلی ہے وہ جو ان کا امتحان لیا گیا تھا، کس وجہ سے وہ امتحان بنا، اس کی وجہ تسمیہ بیان اب ہوگا۔ دیکھیے کیا خوبصورت اسلوب ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی اس حکمت کو سمجھیں کہ امتحان جو ہوتا ہے وہ بھی بن دیکھے لیا جاتا ہے، اس کا رزلٹ نہیں بتاتا۔ مثال کے طور پر اگر اب ہم یہ آپ کے سامنے بات رکھیں کہ وہ ایک چچا کو قتل کیا اس کے بھتیجے نے جائیداد کی غرض سے، اور اس کی لاش جو ہے وہ ہمسائے کے دروازے پہ ڈال دی اور الزام لگا دیا کہ اس شخص نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، وہاں کون سا فوجداری نظام تھا کہ وہ پکڑ کے لے جاتے یا کوئی پوچھتے پچھاتے کہ کیسے بھی یہ واقعہ ہوا۔ کچھ لوگ مقتول تھا اس کے حمایتی ہو گئے اور کچھ لوگ قاتل کے حمایتی ہو گئے۔ اب پوری بنی اسرائیل کی جو بستی تھی اس میں اس کا ایک ایسا جھگڑا کھڑا ہوا کہ اس میں خانہ جنگی کا سا سامان بن گیا، قتل و غارت ہونے شروع ہونے لگی۔ تو یہ خبر پہنچی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل میں ایک جھگڑا ہو گیا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ آئے اپنی قوم کے پاس تو دیکھا، تو پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اب واقعہ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ نے کہا کہ ان کو کہے کہ گائے کو ذبح کریں۔ اب ذبح کرنے کے بعد کیا ہونا تھا، وہ اصل یہ بات تھی کہ گائے کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارا گیا، مردہ زندہ ہوا، اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ اب بات اتنی سی تھی، لیکن سبق کیا نکلا کہ جتنا آپ نے حکم ماننے میں دیر کی اتنی پریشانی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ جو مردہ تھا وہ بدبودار ہو گیا، فضا خراب ہو گئی، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، حکم نہ ماننے کی وجہ سے یہ سر پہ آ پڑی۔ تو اس بات کو بھی روکا گیا ہے کہ اگر آپ اسی وقت کوئی کسی بات کو مان لیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں آتی، اور اگر آپ نے اس بات کو ڈیلے کیا تو ممکن ہے کہ کوئی مصیبت آ پڑے۔ اب یہ جو جس وجہ سے وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ یہاں بیان ہوئی ہے اس آیت میں، یعنی یہاں سے اب یہ رکوع چلا۔ تو روان ترجمہ سنیے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے قتل کیا کسی جان کو، کسی ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ، تو پس تم باہم جھگڑنے لگے، فیہا، اس میں، اور جھگڑا بھی ایسا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اذ حرف شرط ہے، فا جواب شرط ہے۔ کچھ حمایتی اس شخص کی طرف ہو گئے اور کچھ جنہوں نے قتل کیا تھا ان کی طرف ہو گئے، کچھ مقتول کی طرف ہو گئے۔ اب یہاں جو قرآن مجید نے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون کہا، اور اللہ نکالنے والا ہے ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے۔ واللہ مخرج جملہ اسمیہ ہے، اور یہ بات اتھینٹک ہے کہ اللہ نکالنے والا ہے، اور ما کنتم تکتمون جسے تم چھپاتے تھے یہ ماضی استمراری بنا، یعنی ایک عمل جو تا دم قیامت جاری ساری رہنا ہے اس کا ذکر کیا، یعنی قتل و غارت کا، اور دوسرا ساتھ ہی ذکر کیا واللہ مخرج، اور اللہ نکالنے والا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، قتل ہر صورت اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کرے گا۔ پھر ظاہر بات ہے جب بات سامنے آ جائے گی کہ فلانے شخص نے قتل کیا، تو امتحان تو اب شروع ہوا کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، آپ اس کو پورا انصاف دیتے ہیں، جس نے قتل کیا ہے کیا آپ اس کو اس کی سزا دیتے ہیں قتل کرنے کی؟ اب یہ بھی ایک امتحان ہے تا دم قیامت۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کو دیکھیے، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پس تم اس میں جھگڑنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے، یعنی قتل جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ تو یہ مضمون آگے چل رہا ہے ہمارا، اس کو اسی رکوع میں انشاءاللہ اس کا ماحصل جو ہے، مرکزیت جو ہے وہ نکھر جائے گی، چونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک ایک آیت بیان کریں گے، اور اس میں وقت بھی کم لگے گا، بات بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، اور اس کا ربط بھی ہے، حوالہ جات بھی ہیں، حوالہ جات کے بغیر بات بنتی نہیں۔ تو بہرحال انسانیت نے انسانیت کو قتل کیا، یہ ایک سلسلہ پچھلے دور سے شروع ہوا جو آخر تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس خاص طور پر یہ اشارہ کیا ہے کہ وہ جو قتل ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔